لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک محترم حاجیوں، اب ہم حج کا بیان سنتے ہیں، اس کام سے متعلق سنتے ہیں کہ وہ کام جو ہم یہاں سے اصل کرنے جا رہے ہیں۔ عمرہ تو اصل میں ہم نے نفع اٹھایا ہے۔ حج کی یاد رکھیے 3 قسمیں، ابھی اس کا بیان آئے گا۔ یہ جو میں نے عمرے کا بیان کیا یہ تو ہم نے پرافٹ اٹھایا ہے۔ ویزا کس چیز کا لگوایا ہم نے؟ حج کا۔ کرنے تو ہم حج جا رہے ہیں، لیکن یہ جو ہم نے عمرہ کیا ہے یہ کیا کیا ہے؟ نفع اٹھایا ہے، فائدہ اٹھایا ہے۔ جا جو رہے ہیں تو چلو ہم عمرہ بھی کر لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حج کیا کرو۔ کیا فرمایا؟ زور سے کہیے، کیا فرمایا؟ حج کیا کرو، کیونکہ حج گناہوں کو اس طرح دھو دیتا ہے جیسے پانی میل کو دھو دیتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے حج کے مسائل سیکھو، حج کے مسائل سیکھو، کیونکہ یہ تمہارے دین کا حصہ ہے، یہ تمہارے دین کا۔ یہاں پہ میں صرف ایک بات عرض کروں گا، آپ حج کرنے جا رہے ہیں، غور کیجئے کہ کیا ہمارا وضو درست ہے؟ اس بات پر بھی توجہ دیجئے، کیا ہمیں درست نماز آتی ہے؟ یا ہم بچپن سے نماز پڑھتے آ رہے ہیں، کبھی اس طرف توجہ ہی نہیں دی؟ کبھی یہ سوچا کہ یار میں اپنی مسجد کے امام صاحب کو، کسی عالم دین کو، اپنے معلم کو اپنی نماز تو سکھاؤں؟ بچپن سے وضو کرتے آ رہے ہیں، کبھی کسی صاحب علم کے پاس بیٹھے، میری بہنیں کسی کے پاس گئیں کہ بہن آپ ماشاءاللہ عالمہ ہیں، حافظہ ہیں، یہ میں وضو کرتی ہوں، یہ میرا وضو تو ذرا دیکھیں کہ میں حج پہ جا رہی ہوں۔ اور وضو عبادت کی کنجی ہے۔ وضو کیا ہے جی؟ عبادت کی کنجی۔ عبادت شروع وضو سے ہوتی ہے۔ ہمارا وضو درست ہے، ہماری نماز درست ہے، اس طرف بھی توجہ دیجئے اور حج کے مسائل بھی سیکھیے۔ جہاں جہاں ٹریننگز ہو رہی ہوں ان کو ضرور اٹینڈ کیجئے۔ کوئی مجبوری آپ کہیں جی میں یوٹیوب سے سیکھ لوں گا، آج کل ایسا زمانہ آ گیا ہے ہر بندہ تو مفتی بنا ہوا ہے، تو اس لیے جس طرح پہلے بتایا گیا کہ مستند عالم دین سے ہمارا حاجی 2 حج کرائے نا تو وہ بھی حج ماسٹر ٹرینر ہو جاتا ہے، بھلے اس نے دونوں حج ہی غلط کیا ہوں، بیچارے کے اپنے مناسک پورے نہ ہوئے ہوں۔ 2 عمرے، ایک عمرہ کرائے وہ سب کو عمرے کا بتا رہا ہوتا ہے۔ وہاں آپ ٹنڈ کروانے جائیں گے نا، جو ٹنڈ کر رہا ہوگا 10 مسئلے آپ کو وہ بتائے گا۔ تو ہمارے ہاں تو جناب مفتی تو آن لائن ہے، اس لیے کوشش کیجئے کہ مستند عالم دین سے حج کے مسائل، وضو کے مسائل، غسل کے مسائل، پاکی پلیدی کے مسائل، کپڑے پاک کرنے کا طریقہ، یہ علم حاصل کر کے جائیے۔ حج اسلام کا کون سا رکن ہے؟ مشکل سوال تو نہیں ہے یار۔ حج اسلام کا کون سا رکن ہے؟ 5واں رکن ہے۔ 5 رکن کس کس کو یاد ہیں؟ ہاتھ تو کھڑا کریں۔ اسلام کے 5 رکن ہیں یار، کتنے آسان ہیں۔ چلیں ہاتھ نیچے کر لیں، کوئی بات نہیں۔ حج کے موضوع پر 4 بڑے آسان طریقے سے میں آپ کو حج سکھاؤں گا۔ حج کے موضوع پر 4 بنیادی باتیں حاجی صاحب، بہت آسان ہے حج، بس سمجھ لیجئے۔ اگر آپ کو یہ سمجھ آ گیا، حج آپ کا جناب آج آپ زبانی حج یاد کر کے جائیں گے۔ سب سے پہلی بات ہے حج کی قسمیں۔ سب سے پہلی بات کیا ہے؟ حج کی قسمیں۔ جی ہاں، حج کئی قسموں کا ہے۔ 3 طریقوں سے حج ادا کیا جاتا ہے۔ دوسری چیز ہے حج کے ایام،
یہ آپ 40 دن کا ویزا لگوا کر جا رہے ہیں، کوئی 18 دن کے لیے جا رہا ہے، کوئی 25 دن کے لیے جا رہا ہے، یہ سارے دن حج کے نہیں ہیں، حج کے مخصوص ایام ہیں، ان دنوں میں مناسک حج ادا کیے جائیں گے۔ حج کی تیسری بنیادی بات وہ ہے حج کے مقام۔ کچھ مخصوص مقامات ہیں جن پر حج کیا جاتا ہے، حج کے مناسک ادا کیے جاتے ہیں۔ اور حج کی چوتھی بنیادی بات ہے مناسک حج۔ حج کہتے کسے ہیں؟ وہ کون سے کام ہیں جن کا نام حج ہے کہ وہ کام سارے کر لیے جائیں تو ایک بندہ حاجی بن جاتا ہے، جب وہ واپس آتا ہے تو سب اسے حاجی صاحب کہہ رہے ہوتے ہیں۔ وہ مناسک حج، یہ 4 باتوں کا جس کو علم ہو گیا اس کا حج اس کو یاد ہو گیا، وہ انشاءاللہ بہترین طریقے سے حج کرے گا۔ سب سے پہلے حج کی اقسام، سب سے پہلی قسم ہے حج افراد۔ سب سے پہلی قسم ہے حج صاحب حج افراد۔ حج افراد اس حج کو کہتے ہیں کہ جس میں نہ عمرہ ہے نہ قربانی۔ اس حج میں عمرہ نہیں ہے اور اس حج میں قربانی بھی نہیں ہے، اسے کہتے ہیں حج افراد۔ حج افراد عموماً جو اہل مکہ ہے، شہر مکہ کے رہنے والے، شہر مکہ کے گرد و نواح کے رہنے والے، یہ حج افراد ہی کرتے ہیں۔ آپ لوگ جو پاکستان سے جا رہے ہیں اگر اس کا علم حاصل کر لیں تو آپ بھی حج افراد کر سکتے ہیں۔ دوسرا حج، حج قران، یہ حج کی دوسری قسم ہے، 2 چیزوں کو جمع کرنے والا۔ اس میں جو حاجی احرام باندھتا ہے وہ عمرے کا اور حج کا اکٹھا احرام باندھتا ہے۔ وہ یہاں سے جائے گا، عمرہ کرے گا، لیکن وہ صفا مروہ کی سعی کروانے کے بعد حلق نہیں کروائے گا۔ بہن نے حج قران کرنا ہے تو وہ بال نہیں کاٹے گی، وہ احرام کی حالت میں ہی رہے گی۔ پھر وہ حج کرے گی تو پھر حج میں وہ تقصیر یا حلق کروائے گا تو اس کا احرام کھلے گا۔ اسے کہتے ہیں حج قران، یعنی عمرہ اور حج کا احرام اکٹھا باندھا۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں کتنے حج کیے؟ 1 حج، اور وہ حج قران تھا۔ وہ حج کون سا تھا؟ حج قران۔ حج کی تیسری قسم اسے کہتے ہیں حج تمتع، نفع اٹھانے والا حج۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ جو عمرہ کر رہے ہیں یہ ہم نے نفع اٹھایا ہے، یہ ہم حج تمتع جو پاکستان سے ہمارے حاجی صاحبان جاتے ہیں، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، ان علاقوں سے، انڈونیشیا سے، یہ عموماً حج تمتع کرتے ہیں۔ یہ کیا کرتے ہیں کہ یہاں سے جائیں گے تو عمرے کا احرام باندھ کر جائیں گے۔ کس کا احرام باندھ کر جائیں گے؟ زور سے بولیے، کس کا احرام باندھ کر جائیں گے؟ عمرے کا۔ وہاں جا کر عمرہ کریں گے، حلق کروائیں گے اور احرام کھول دیں گے۔ پھر جب حج کے دن آئیں گے تو دوبارہ حج کا احرام باندھیں گے۔ اسے کہتے ہیں حج تمتع۔ یہ بات بھی میں نے آپ کو یاد کروا دی کہ ہم نے یہاں سے عمرے کی نیت کر کے جانی ہے، حج کی نیت کر کے نہیں جانی۔ دوسری بنیادی بات وہ ہے حج کے ایام۔ حاجی صاحب 5 دن ہیں جن میں حج ہوتا ہے۔ کتنے دن ہیں؟ آپ بھی ہاتھ کھڑا کر لیجیے، ایسے نہیں کرنا، یہ اشارہ ہے 5 کا۔ 5 دن ہیں۔ کتنے دن ہیں جی؟ 5 دن ہیں جن میں حج ہوتا ہے۔ 8 ذی الحج، آپ بھی دوہرا لیجئے، 8 ذی الحج، 9 ذی الحج، 10 ذی الحج، 11 ذی الحج اور 12 ذی الحج۔ یہ 5 دنوں میں حج کے مناسک ادا کیے جاتے ہیں۔ تیسری بنیادی بات حج کے مقام۔ 4 مقامات ہیں جن پر مناسک حج ادا کیے جاتے ہیں۔ پہلا مقام بیت اللہ، مسجد حرام، خانہ کعبہ، یہ پہلا مقام ہے جہاں پر مناسک حج ادا کیے جاتے ہیں۔ دوسرا مقام وادی مینا، میدان مینا، یہ دوسرا مقام ہے جہاں پر مناسک حج ادا کیے جاتے ہیں۔ تیسری جگہ میدان عرفات، وادی عرفات، عرفات کا میدان، یہ تیسری جگہ ہے جہاں پر مناسک حج ادا کیے جاتے ہیں۔ اور چوتھی جگہ مزدلفہ،
وادی مزدلفہ بھی کہتے ہیں، میدان مزدلفہ بھی کہتے ہیں۔ یہ چوتھی جگہ ہے جہاں پر حج کے مناسک ادا کیے جاتے ہیں۔ یہ جتنے مقامات میں نے آپ کو بتائے، مینا، عرفات، مزدلفہ، ان کی شرعی حدود، ان کا خیال رکھنا ہر حاجی کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ ہر وادی، ہر میدان کے شروع میں اور آخر میں باقاعدہ بورڈ لگے ہوئے ہیں۔ آپ مینا میں جائیں گے تو بنفشی رنگ کے وہاں پر بورڈ لگے ہیں، شروع میں لکھا ہوا ہے سٹارٹ مینا، بدایا مینا، عربی میں بھی لکھا ہوا ہے، اردو میں آخر میں لکھا ہے مینا شروع، ٹھیک؟ جہاں پر مینا ختم ہوتا ہے پھر بورڈ لگا ہوا ہے، وہاں لکھا ہوا ہے نہایا مینا، مینا اینڈ، مینا اختتام، تو یہ مینا وہاں پر ختم ہو گیا۔ اسی طرح مزدلفہ میں جائیں گے تو جامنی رنگ کے بورڈ لگے ہوئے ہیں کہ یہاں سے مزدلفہ شروع ہوا، یہاں پر مزدلفہ ختم ہو گیا۔ میدان عرفات کے بورڈ پیلے رنگ کے ہیں۔ میدان عرفات کا خاص طور پر خیال رکھنا ہے، پیلے رنگ کے بورڈ لگے ہوئے ہیں کہ یہاں سے مینا شروع ہوا، میدان عرفات شروع ہوا اور یہاں پر میدان عرفات ختم ہو گیا۔ مناسک حج، حج کہتے کسے ہیں؟ وہ کون سی باتیں ہیں جن کا نام حج ہے؟ اس میں 3 فرض ہیں اور 6 واجب ہیں۔ کتنے فرض ہیں اور واجب کتنے ہیں؟ اچھا، عمرے کے کتنے فرض ہیں اور واجب کتنے ہیں؟ 2۔ ماشاءاللہ۔ پہلا فرض حج کا احرام کی حالت میں ہونا، یہ عمرے کا بھی پہلا فرض تھا اور حج کا بھی پہلا فرض ہے۔ دوسرا فرض حج کا وقوف عرفہ، میدان عرفات کا وقوف، میدان عرفات کی حاضری، یہ حج کا دوسرا فرض ہے۔ تیسرا فرض طواف الزیارہ، یہ حج کا تیسرا فرض ہے۔ حج کے 6 واجب ہیں۔ پہلا واجب وقوف مزدلفہ، مزدلفہ کی حاضری، مزدلفہ کا وقوف، یہ حج کا پہلا واجب ہے۔ دوسرا واجب رمی جمار، شیطانوں کو کنکریاں مارنا، یہ حج کا دوسرا واجب ہے۔ حج کا تیسرا واجب قربانی کرنا، جسے دم شکر بھی کہتے ہیں، یہ حج کا تیسرا واجب ہے۔ حج کا چوتھا واجب حلق یا تقصیر کروانا، یہ عمرے کا آخری دوسرا واجب ہے اور حج کا یہ کتنا واجب ہے؟ چوتھا واجب ہے۔ حج کا 5واں واجب حج کی صحیح کرنا، یہ عمرے میں بھی واجب ہے۔ اچھا، کوئی بتائے گا عمرے کا کون سا واجب ہے؟ صحیح کرنا عمرے کا کون سا واجب ہے؟ پہلا۔ اور حج کا کون سا واجب ہے؟ 5واں۔ حج کا کون سا واجب ہے؟ 5واں۔ اور حج کا آخری واجب ہے طواف رخصت، الوداعی طواف، کہ جس دن ہم خانہ کعبہ چھوڑ کر اپنے ملک واپس آ جائیں گے، اسے کہتے ہیں الوداعی طواف، طواف رخصت۔ یہ حج کا آخری واجب ہے، یہ ادا کرنے کے بعد ہمارا حج مکمل ہو جاتا ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں اس کی تفصیل کی طرف۔ حاجی صاحب یاد رکھیے کہ یہ جو حج ہے نا، یہ ایک فرض کی ادائیگی بھی ہے، لیکن اپنے اندر تبدیلی لانے کا موقع بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ حاجی جو حج مبرور کرتا ہے، آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا، اکثر یہ سنا ہوگا، حج مبرور، کہتے ہیں حج مبرور، حج مبرور۔ حج مبرور ہے کیا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو حج مبرور کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، سارے گناہ معاف، سارے گناہ۔ ایک اور مقام پر اللہ کے رسول نے فرمایا، حاجیو اللہ کے سچے وعدے پہ یقین رکھو، آج آپ اس طرح پاک صاف ہو گئے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ کتنی پیاری حدیث پاک ہے، کتنی خوشخبری ہے حاجی کے لیے، سارے گناہ معاف ہو گئے۔ اس کی تفصیل آگے آئے گی۔ حج مبرور کہتے کسے ہیں؟ حج مبرور کہتے ہیں اس حاجی کو کہ وہ حج پہ گیا، جب واپس آیا اس کے دوست، اس کے جاننے والے، اس کے رشتہ دار، اس کے ہمسائے اسے دیکھ کر یہ کہیں کہ یہ اجمل وہ اجمل نہیں ہے جو اجمل حج پہ گیا تھا،
یہ جو واپس آیا ہے تو یہ بدل گیا ہے. اگر یہ پہلے نمازوں میں سستی کرتا تھا تو اب تو یہ 5 وقتہ نمازی ہو گیا ہے. اگر پہلے ملاوٹ کا کاروبار تھا تو سارا کچھ چھوڑ دیا اس نے, بدل گیا یہ. وہ جناب پرانی محفلیں, پرانے دوست سب چھوڑ دیے اس نے, اور اب یہ اپنی زندگی قرآن و سنت کی روشنی میں گزار رہا ہے. اسے کہتے ہیں حج مبرور. اسے کیا کہتے ہیں؟ حج. انشاءاللہ ہم بھی حج مبرور کریں گے. کچھ حاجیوں نے ہاتھ ہی نہیں کھڑے کیے. بہنوں نے حج مبرور کریں گی انشاءاللہ. انشاءاللہ یہ اپنے اندر تبدیلی لانے کا موقع ہے. ہمارے حج کے کتنے دن ہیں آئی صاحب؟ اور کب سے شروع ہو رہے ہیں؟ 8 ذی الحج سے. 5 ذی الحج یعنی اس سے 3 دن پہلے جو بسیں ہمیں حرم لے کر جاتی تھیں وہ بسیں آج بند ہو جائیں گی. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم اپنی بلڈنگ پر رہ کر حج کی تیاری کریں گی. ہم کیا کریں گی؟ اپنی بلڈنگ پر رہ کر حج کی تیاری کریں گے. 3 دنوں میں اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ آپ کو قربانی کے ٹوکن ملیں گے, آپ کو مینا عرفات خیموں کے کارڈ, رمی جمرات کے کارڈ, اور ہو سکتا ہے کہ یہ سارا کچھ آپ کی اسی اعتمرنا ایپلیکیشن میں آ جائے کہ جناب وہاں پر بھی وہی سکینر لگے ہوئے ہوں کہ رمی جمرات پر وہ سکینر لگے ہیں اور اس وقت میں آپ رمی کر سکتے ہیں. اصل یہ جو اعتمرنا ایپلیکیشن بنی ہے نا, یہ رش کو کنٹرول کرنے کے لیے بنی ہے کہ جو حاجی گئے ہیں وہ بہتر طریقے سے عبادت کر سکیں. یہ نہ ہو کہ ایک ہی وقت میں سارے کے سارے حاجی طواف کے لیے پہنچ جائیں, سارے کے سارے حاجی جناب شیطانوں کو کنکریاں مارنے کے لیے پہنچ جائیں. یہ رش کو کنٹرول کرنے کے لیے بنی ہے. ان 3 دنوں میں جو ہم نے احتیاطی کرنی ہے, بزرگ فرماتے ہیں کہ حاجی کو دلہے کی طرح احتیاط کرنی چاہیے. کس طرح احتیاط کرنی چاہیے؟ دلہے تو سارے ہی بنے ہوئے ہیں میرے خیال میں, تو جب دن رکھے تھے کیسی احتیاط تھی؟ تو اب ہم نے احتیاط کرنی ہے. 3 دنوں میں ہم نے اپنی بلڈنگ پر آرام کرنا ہے. یہ انتہائی اہم ہے. آپ کے وہ مبارک دن شروع ہو رہے ہیں, وہ 5 دن شروع ہو رہے ہیں. اس سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے؟ یہ 3 دن آپ نے اپنی بلڈنگ پر آرام کرنا ہے. نیند پوری کریں, جسم کی تھکاوٹ اتاریں, اپنے جسم کی صفائی کریں. میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ سمجھ رہے ہیں؟ اپنے جسم کی صفائی کریں, اپنے ناخن کاٹیں, اپنے آپ کو حج کے لیے تیار کریں. حج کا احرام کہاں سے باندھنا ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے. پہلے ہم نے عمرے کا احرام کہاں سے باندھا تھا جی؟ ایئرپورٹ سے. اب ہم نے جو حج کا احرام باندھنا ہے وہ 7 ذی الحج کو ہم نے اپنی بلڈنگ پر, جس ہوٹل میں آپ ٹھہرے ہوئے ہیں اسی کمرے میں, اسی ہوٹل میں آپ غسل کیجئے. غسل کرنا سنت موقدہ ہے اور حج کا احرام باندھ لیجئے. 7 ذی الحج, ابھی تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ایام حج وہ 8 ذی الحج سے شروع ہو رہے ہیں, اب میں آپ کو 7 ذی الحج کا بتا رہا ہوں. اس میں کیا فرق ہے حاجی صاحب؟ اصل بات یہ ہے کہ معلم اپنی سہولت کے لیے اور آپ کی آسانی کے لیے آپ کو 1 دن پہلے ہی 8 ذی الحج سے 1 دن پہلے ہی 7 ذی الحج کو وہ آپ کو ہوٹل سے مینا لے جائے گا. تو 7 ذی الحج کو آپ نے اپنے ہوٹل میں غسل کرنا ہے اور احرام کی چادریں باندھ لینی ہیں, لیکن نیت نہیں کرنی. احرام کی پابندیاں کب شروع ہوں گی؟ جب نیت کریں گے اور تلبیہ پڑھیں گے. چادریں باندھ لی, بہنوں نے نیا سوٹ پہن لیا, سکارف عبایا پہن لیا, سر کے بال چھپا لیے, لیکن نیت نہیں کرنی. اب آپ کیا کریں گے؟ آپ 2 نفل برائے احرام, جس طرح آپ نے ایئرپورٹ پر پڑھے تھے وہاں پر بھی 2 نفل پڑھیں گے. ان 3 دنوں میں ایک اور ضروری کام کرنا ہے. آپ اپنا کمانڈو بیگ تیار کریں گے. کچھ سامان, ضروری سامان, زیادہ سامان مینا میں نہیں لے کر جانا. قیمتی سامان کوشش کیجیے گا کہ مینا میں نہ لے کر جائیے گا. وزنی سامان مینا میں نہ لے کر جائیے گا. ضروری سامان آپ ایک سکول بیگ, یہ جو بچے بیگ پہنتے ہیں 2 سٹیپ والا, لیکن وہ بیگ لیجیے گا جس میں فوم لگا ہو, جن کے سٹیپ میں فوم ہو, اچھے والا مضبوط بیگ لیجیے گا. اب اس میں ہم نے سامان کیا ڈالنا ہے؟
ایک احرام آپ نے پہنا ہوا ہے، ایک احرام آپ اس کے اندر رکھیے۔ ایک سوٹ آپ اپنے ساتھ لے کر جائیں گے کہ جب احرام کی پابندیاں ختم ہو جائیں گی تو آپ نے شلوار قمیض پہننا ہے، ایک سوٹ آپ اس کے اندر رکھیں گے۔ ایک ہوائی چپل آپ نے پہنی ہوئی ہے، ایک ہوائی چپل اس کے اندر رکھیں گے۔ احرام بیلٹ ایک باندھا ہوا ہے، ایک احرام بیلٹ اس کے اندر ایکسٹرا رکھیں، خدا نخواستہ یہ بیلٹ ٹوٹ جائے تو دوسرا بیلٹ آپ کے پاس موجود ہو۔ ٹوپی ساتھ لے کر جائیے، کیونکہ جب احرام کی پابندیاں ختم ہو جائیں گی تو اب آپ نے مینا میں نمازیں بھی پڑھنی ہے، وہاں وقت بھی گزارنا ہے، تو نماز سر ڈھانپ کر پڑھیے۔ ایک ٹوپی ساتھ لے کر جائیے۔ کچھ خشک چنے، ڈرائی فروٹ، یہ ضرور اپنے ساتھ لے کر جائیے گا۔ خشک چنے، ڈرائی فروٹ، بسکٹ وغیرہ جو آپ کی پسند کے ہوں، پاکستان سے بھی آپ اپنے ساتھ لے کر جا سکتے ہیں۔ ایک جائے نماز لائٹ ویٹ کپڑے کا جائے نماز اپنے ساتھ ضرور لے کر جائیے گا۔ ایک چٹائی، کیونکہ آپ نے میدان عرفات میں، مزدلفہ میں، وہاں پر رات کو ٹھہرنا ہے، تو چٹائی، لائٹ ویٹ چٹائی جس طرح آپ کو یہاں دکھائی بھی گئی ہے، تو آپ یہ چٹائی بھی اپنے ساتھ، ہر حاجی، ہر حاجن اپنے ساتھ ضرور لے کر جائیں۔ 3 پن والا موبائل چارجر، یہ تو انتہائی اہم ہے۔ اگر یہ نہ ہوا اور جناب موبائل کی چارجنگ ختم ہو گئی تو حاجی صاحب میدان عرفات سے لائیو کیسے ہوں گے جناب؟ کیسے پیچھے والوں کو بتائیں گے جناب یہ ہم بس اب میدان عرفات پہنچ گئے ہیں؟ تو یہاں یہ 2 پن والا چارجر عام ہمارے ہاں چلتا ہے، وہاں پر یہ موبائل چارجر نہیں چلے گا، وہاں 3 پن والے شو ہیں، آپ 3 پن والا موبائل چارجر ضرور اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ اپنی بلڈنگ پر آپ نے احرام کی چادریں باندھی، 2 نفل احرام سنت موقدہ آپ نے ادا کر لیے۔ ایک اور اہم بات، ہمارا حاجی کیا کرتا ہے؟ تیار ہوا، بیگ تیار کیا، مسز کو ساتھ لیا، خواتین کو ساتھ لیا، اور ہوٹل کے دروازے پر آ کر بیٹھ گیا۔ وہاں 2-4 صوفے پڑے ہوئے ہیں، جو صوفوں پر بیٹھے صوفوں پر بیٹھے، کوئی جناب ادھر بیٹھ رہا ہے، کوئی ادھر بیٹھ رہا ہے۔ کس لیے بیٹھ رہا ہے؟ بس ابھی بس آئے گی تو اس پہ جناب ہم سوار ہو کے مینا جائیں گے، اور بس آئی 4 گھنٹے بعد، اور آپ اپنے گھر کی خواتین کو لے کر جناب دروازے پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ حاجی صاحب آپ اپنے کمرے میں بیٹھیں، تسلی کے ساتھ تیاری مکمل رکھیں، اپنے کمرے میں بیٹھیں۔ یقین مانیے ایک ایک حاجی کو لے کر جانا معلم کی ذمہ داری ہے۔ ایک ایک کمرہ معاونین چیک کریں گے، یار کوئی حاجی رہ تو نہیں گیا، اس لیے دروازے پر جا کر نہ بیٹھیں۔ بس آئے گی، آپ بس میں سوار ہوں، اپنے بیگ اپنے ساتھ لیں، بالکل لائٹ ویٹ۔ اب آپ نیت کریں گے۔ پہلے آپ نے نیت کس کی تھی؟ عمرے کی نیت کی تھی، اور آج ہم نے نیت کس کی کرنی ہے؟ زور سے کی، کس کی نیت کرنی ہے؟ حج کی نیت کرنی ہے۔ کیا کہیں گے؟ اللہم انی ارید الحج۔ حاجیوں مبارک ہو، آپ پر یہ وقت آئے گا، کیا کہیں گے؟ اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ آج میں حج کا ارادہ کرتا ہوں، یا اللہ میرے لیے آسان فرما، میری طرف سے قبول فرما۔ اب ہم دوبارہ تلبیہ پڑھیں گے، جس طرح پہلے عمرے میں تلبیہ پڑھا تھا، آج بھی بس میں بیٹھ کر وہ بس آپ کو مینا کی طرف لے کر جا رہی ہے۔ جس طرح آپ نے ہوائی جہاز میں تلبیہ پڑھا تھا، آج بھی تلبیہ پڑھیں گے۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں۔ لبیک اللہم لبیک، حاجیوں میں نے آپ کی جھجک آج ختم کروا کے جانا ہے، یہ آپ کا ترانہ آپ کو یاد ہو جائے۔ آئیے پھر مل کے پڑھتے ہیں۔ لبیک اللہم لبیک، آپ نے لبیک پڑھی، اب دعا مانگیے، یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ آپ نے حج کا احرام باندھ لیا، آپ پر ایک دفعہ پھر احرام کی پابندیاں لگ گئیں۔ حاجیوں آؤ مینا چلتے ہیں۔ سبحان اللہ، مینا کی وادی، وہ عظیم الشان وادی کہ جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ قیام فرمایا۔ آپ مینا پہنچ گئے، رات کو مغرب کی، عشاء کی نماز جو آپ کو میسر آئے آپ مینا میں پڑھیں گے، رات سو جائیں گے، صبح فجر کی نماز پڑھیں گے۔ آج 8 ذی الحج ہے،
حج کا پہلا دن، حج کا پہلا دن شروع ہو گیا۔ آج کی حاضری، 8 ذی الحج کو مینا کی حاضری، یہ عظیم عبادت ہے۔ آج حاجی نے صرف ایک کام کرنا ہے، اور یہاں دعا مانگنا سنت مبارکہ ہے۔ مینا کی وادی میں خیمے ہیں، آپ بھی اپنے خیمے میں ہیں، آپ کو وہاں پر ایک چھوٹا سا مختصر سی جگہ ملے گی، ایک چٹائی، ایک بستر آپ کو ملے گا، آپ نے یہاں پر رہنا ہے۔ خواتین کے خیمے آپ کے خیموں کے آمنے سامنے ہوں گے۔ آج آپ نے یہاں پر صرف ایک کام کرنا ہے، 8 ذی الحج کی ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 ذی الحج کی فجر یہاں پر پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ مگر یہاں پر بھی کیا ہوتا ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد معلم اپنی سہولت اور آپ کی آسانی کے لیے پھر وہ اس کے لڑکے آ جاتے ہیں، حاجی عرفہ، حاجی عرفہ، حاجی میدان عرفات چلو، حاجی میدان عرفات چلو۔ اگر آپ کے ساتھ خواتین ہیں، بزرگ ہیں، تو آپ قافلے سے نہ جدا ہوں، آپ ان کے ساتھ میدان عرفات چلے جائیں، یہ سسٹم کی مجبوری ہے۔ آپ معلم کی بس میں بیٹھیں گے، آپ میدان عرفات پہنچ گئے، رات وہاں پر قیام فرمائیں، صبح ہو گئی، یوم عرفہ، وہ مبارک دن آ گیا کہ آج حاجی نے حاجی بننا ہے۔ 9 ذی الحج آپ میدان عرفات میں پہنچ گئے، اور یاد رکھیے کہ 9 ذی الحج کی فجر سے ایام تشریق بھی شروع ہو گئے۔ پاکستان میں رہنے والے، حج پہ جانے والے 9 ذی الحج کی فجر سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر تک ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد تکبیر تشریق پڑھیں گے۔ میدان عرفات کا وقوف یہ حج کا رکن اعظم ہے۔ آج ظہر کی نماز کا وقت شروع ہوا تو میدان عرفات کے وقوف کا وقت شروع ہو گیا، اور جب تک سورج ڈوبتا نہیں، سورج غروب نہیں ہو جاتا، یہ وقوف عرفہ کا وقت ہے۔ ظہر کے وقت سے لے کر سورج ڈوبنے تک آج جو احرام کی حالت میں مسلمان میدان عرفات میں آ گیا وہ حاجی ہو گیا۔ یہ حج کا رکن اعظم ہے۔ آپ اپنے خیمے میں موجود ہیں، مسجد نمرہ، وہاں پر حج کا خطبہ دیا جاتا ہے۔ کچھ ہمارے حاجی صاحبان شوق میں مسجد نمرہ جاتے ہیں، وہاں پر ظہر اور عصر ملا کر پڑھی جاتی ہے۔ جو حاجی صاحبان وہاں مسجد نمرہ پہنچ، اس کے بھی مسائل ہیں۔ مسجد نمرہ کی کچھ جگہ میدان عرفات کی حدود سے باہر ہے، اس لیے ہم آپ کو ہرگز یہ مشورہ نہیں دیں گے کہ آپ اپنا قافلہ چھوڑ کر جائیں، اپنا گروپ چھوڑ کر جائیں۔ آپ اپنے خیمے میں تشریف رکھیں، اپنے قافلے کے ساتھ، اپنے گروپ کے ساتھ تشریف رکھیں، اور ظہر کے وقت میں فقہ حنفی کے مطابق ظہر کے وقت میں ظہر اور عصر کے وقت میں عصر ادا کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عرفے کے دن سے زیادہ کسی دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد نہیں فرماتا۔ اور سبحان اللہ، مبارک ہو حاجیوں، اللہ آج فخر فرماتا ہے فرشتوں کے سامنے۔ کیا فرماتا ہے؟ فخر فرماتا ہے، اور کہتا ہے دیکھو یہ ہے میرے بندے، یہ دن دعا مانگنے کا دن ہے، عاجزی کا دن ہے، بخشش کا دن ہے۔ آج عصر کے بعد دعا کا خاص وقت ہے۔ حاجی کو آج بے سایہ رہنا سنت ہے۔ عصر کی نماز کے بعد آپ کھلے میدان میں اپنے خیمے سے باہر آ جائیے، کھلے میدان میں آ جائیے، آج جو مانگیں گے ملے گا، کسی کو خالی نہیں لوٹایا جائے گا۔ غروب آفتاب کے بعد تک آپ میدان عرفات میں ٹھہرے رہیں گے، یہ واجب ہے، یہ ضروری ہے۔ اگر سورج ڈوبنے سے پہلے آپ نے میدان عرفات چھوڑ دیا تو آپ کو دم دینا پڑے گا۔ غروب آفتاب سے پہلے اپنی جگہ سے روانہ نہیں ہوں گے۔ سورج ڈوب گیا، مگر بڑی عجیب بات ہے، کہیں سے بھی مغرب کی اذان کا آواز نہیں آ رہی، نہ کوئی حاجی مغرب کی اذان دے رہا ہے،
نہ مسجد نمرہ میں اذان ہو رہی ہے. آج آپ نے مغرب کی نماز یہاں ادا نہیں کرنی، بلکہ آپ کو حکم ہے کہ آپ مغرب ادا کیے بغیر مزدلفہ چلے جائیں. حاجیوں آؤ مزدلفہ چلتے ہیں. بسیں آ گئیں، آپ اپنی بس میں بیٹھیے اور مزدلفہ کی طرف روانہ ہو جائیے. پیدل بھی لوگ جاتے ہیں. اگر آپ اکیلے ہیں، جوان ہیں، تندرست ہیں، پیدل حج کر سکتے ہیں تو پھر سب سے افضل ہے کہ پیدل حج کیجیے. لیکن اگر آپ کے ساتھ خواتین ہیں، بزرگ ہیں، تو پھر آپ کو ہرگز یہ مشورہ نہیں دیں گے. پھر آپ ٹرین کا ٹوکن ہے تو ٹرین پر، بس ہے تو بس پر، آپ اپنے اس سسٹم کے ساتھ رہیے. آپ مزدلفہ پہنچ گئے، مغرب کا وقت ختم ہو گیا، لیکن کوئی بات نہیں، آپ وہاں پہنچ کر عشاء کا وقت ہو چکا. آپ نے وہ بورڈ دیکھنا ہے وہاں پر کہ مزدلفہ شروع ہو گیا. ہمارے جو جلد باز حاجی ہوتے ہیں نا، جلدی والے، وہ پہلے پہنچتے ہیں اور وہ بورڈ کے پاس جا کر سو جاتے ہیں. اور ہمارے جو پیچھے سے ریلا آتا ہے وہ کہتا ہے مزدلفہ تو بھر گیا ہے، وہ آگے جانے کی کوشش ہی نہیں کرتا، وہ ان کے ساتھ سو جاتا ہے. اس طرح حاجی جناب وہاں پر سو جاتے ہیں. ہم نے یہ غلطی نہیں کرنی، ہم آگے چلتے جائیں گے اور آگے چلتے جائیں گے. مزدلفہ کی حدود کا بورڈ دیکھ لیا، اب اور آگے چلتے جائیں. مزدلفہ آگے خالی پڑا ہوا ہے. اب آپ نے ایک اذان دینی ہے. کتنی اذان دیں گے؟ سب نہیں دیں گے میرے خیال، سب ایک اذان دیں گے. اس کے بعد مغرب کے فرض پڑھیں گے، اس کے بعد عشاء کے فرض پڑھیں گے، پھر مغرب کی سنتیں پڑھیں گے، اور بقیہ نماز عشاء کی وتر وغیرہ یہ پڑھیں گے. یہ پڑھنے کے بعد اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ آج ہم نے یہ رات مزدلفہ میں گزارنی ہے. اور کتابوں میں لکھا ہے کہ حاجی کے لیے یہ رات شب قدر سے بھی افضل ہے. یہ جاگنے کی رات ہے کہ سونے کے دن بہت پڑے ہیں. آپ کے جو 5 سے 7 ذی الحج کے دن دیے گئے تھے، وہ دن کس لیے دیے گئے تھے؟ حاجی صاحب سونے کے لیے دیے گئے تھے، نیند پوری کرنے کے لیے، تھکاوٹ اتارنے کے لیے، تاکہ مزدلفہ میں حاجی جاگتا رہے. اس رات کی بشارت کیا ہے؟ سبحان اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بہت بڑی حدیث پاک ہے اور یہ بہت بڑی خوشخبری ہے حاجی کے لیے کہ مزدلفہ کی رات اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ نے میری امت کے ظالم اور قاتل کو بھی بخش دیا. کیسا خوش نصیب ہے حاجی. اس رات ہم نے کیا کرنا ہے؟ کنکریاں چننی ہے. وہاں پر بجری کے ٹرک ڈالے ہوتے ہیں. آپ نے چھوٹی چھوٹی کنکریاں، بڑے وٹے نہیں اٹھانے، بوتلیں نہیں اٹھانی، چپلیں نہیں اٹھانی. وہاں سے چھوٹی چھوٹی کنکریاں کھجور کی گٹھلی کے برابر وہ کنکریاں اٹھائیں. یہ پانی کی بوتل ہے نا، چھوٹی بوتل، اس طرح کی بوتلیں وہاں پر بھی ملتی ہیں. آپ وہ کنکریاں اس میں ڈال لیں گے. کم از کم 49 کنکریاں اٹھائیں، زیادہ سے زیادہ 70 یا اس سے کچھ زیادہ کنکریاں آپ لے لیجئے. اگر آپ نے 13 ذی الحج کی بھی رمی کرنی ہے تو 70 سے کچھ زیادہ کنکریاں لے لیجئے. اسے چھوٹی بوتل میں ڈال لیجئے. انہیں دھو لینا افضل ہے، انہیں دھو لیجئے. وقوف مزدلفہ یہ حج کا پہلا واجب ہے. صبح ہوئی 10 ذی الحج شروع ہو گیا. حج کا کون سا دن شروع ہو گیا جی؟ تیسرا دن شروع ہو گیا. اور وقوف مزدلفہ کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ جب فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے. جب فجر کی نماز کا وقت شروع ہوا تو وقوف مزدلفہ کا وقت شروع ہو گیا. اور جب سورج نکل آیا، طلوع آفتاب ہو گیا، تو وقوف مزدلفہ کا وقت ختم ہو گیا. یہ حج کا پہلا واجب ہے. آپ نے فجر کی نماز مزدلفہ میں ادا کیجئے. نماز پڑھنے کے بعد یہاں پر مزدلفہ میں ایک مسجد ہے جسے مشعر الحرام کہتے ہیں. اس مسجد کا کیا نام ہے جی؟ پیچھے والے حاجی، مشعر الحرام. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حج کیا تو آپ کا خیمہ مبارکہ اسی جگہ پر تھا. اس جگہ اب مسجد مشعر الحرام بنی ہوئی ہے. آپ نے وہیں پر قیام فرمایا. کوشش کیجئے ممکن ہو تو وہاں قیام فرمائیں، ورنہ جہاں جگہ ملے آپ قیام فرمائیے.
وقوف مزدلفہ کیا، حج کا تیسرا دن شروع ہو گیا، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آج 10 ذی الحج ہے، پاکستان میں عید کا دن ہوگا، لیکن حاجی کی عید کیا ہے؟ حاجی کی عید یہی ہے کہ اس نے کفن احرام پہنا ہوا ہے اور اس کی زبان پر کیا صدا ہے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، ساری بادشاہی کا تو مالک ہے، ساری بادشاہی تیری ہے۔ جب سورج نکل آیا، کتابوں میں لکھا ہے جب سورج کوہ سبیر پر چمکے تو اب آپ نے جمرات کی طرف چلنا ہے۔ رمی جمار یہ حج کا دوسرا واجب ہے۔ کون سا واجب ہے؟ حج کا دوسرا واجب ہے۔ آج ہم نے کیا کرنا ہے؟ آج ہم نے بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنی ہیں۔ آپ جمرات پر گئے، جمرات کس کو کہتے ہیں؟ اب وہاں پر لمبی دیوار بنا دی گئی ہے۔ آپ جمرات کی بلڈنگ کے اندر جائیں گے، پہلی دیوار آئے گی، وہ ہے جمرات الصغریٰ، چھوٹا شیطان، آپ آگے چلے جائیں۔ پھر درمیان میں ایک دیوار آئے گی، اس کا نام ہے جمرات الوسطیٰ، درمیانہ شیطان، آج اس کی بھی مرمت نہیں کرنی ہے، آگے چلے جائیں۔ آگے آئے گا بڑا شیطان، وہاں پر لکھا ہوگا جمرات العقبہ، بڑا شیطان، آج اس کی باری ہے۔ کیا کریں گے؟ آپ اپنی بوتل میں سے کچھ کنکریاں 7 سے کچھ زیادہ لے لیجئے کہ اگر کوئی کنکری نیچے گر جائے تو نیچے سے کنکری نہیں اٹھائیں گے۔ آپ الٹے ہاتھ میں کنکریاں لیجئے اور سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی اور انگوٹھے سے آپ بھی بنا لیجئے، اس طرح بنائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور حاجی اس طرح بازو کھول کر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب رمی کی، صحابہ کرام فرماتے آپ نے ایسے بازو کھولا کہ آپ کی سفید بغل نظر آ رہی، اور بہنیں کیا کریں گی؟ اس طرح وہ ہاتھ نہیں اٹھائیں گی، وہ اس طرح اپنے ہاتھ میں کنکری لیں گے اور اس طرح بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ، آپ بھی کر لیجئے، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، ایک ایک کر کے کنکری ماریں گے، اکٹھی 7 کنکریاں نہیں ماریں گے، اکٹھی 7 کنکریاں نہیں ماریں گے۔ پلاسٹک کے ڈبے، بوتلیں، جوس، چپلیں، یہ شیطان کو نہیں ماریں گے، اس کو کنکریاں ماریں گے جس سے اس کی مرمت ہوتی ہے۔ اس کو کیا ماریں گے؟ کنکریاں ماریں گے، اور ایک ایک کر کے ماریں گے، اکٹھی نہیں ماریں گے۔ آپ نے کنکریاں مار لیں، اب آپ کیا کریں گے؟ اب آپ نے لبیک کرنا، جیسے پہلی کنکری شیطان کو ماری، لبیک کہنا بند کر دیں گے۔ اچھا، عمرے کی لبیک کب بند کی تھی؟ کسی حاجی صاحب کو یاد ہے؟ جب پہلا استلام کیا تھا، پہلی دفعہ حجر اسود کی طرف منہ کر کے کہا تھا بسم اللہ اللہ اکبر، تو عمرے کی لبیک بند کر دی تھی۔ حج کی لبیک جب پہلی شیطان کو کنکری ماری 10 ذی الحج کو، تو ہم نے لبیک پڑھنا بند کر دے دی ہے۔ فضیلت سنیے اس کی، ہر کنکری کے بدلے حدیث پاک میں ہے کہ ایک ایسا گناہ، ایسا کبیرہ گناہ کہ جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہو چکا تھا اس سے اور اس پر جہنم واجب کر دیا گیا تھا، ایک ایک کنکری کے بدلے ایک ایک کبیرہ گناہ معاف۔ تو اب کیا خیال ہے؟ کسی اور کو کہیں گے کہ میری طرف سے تم کنکریاں مار لینا، یا گناہ اپنے معاف کروائیں گے؟ اپنے معاف کروائیں گے، کسی اور کو دیں گے؟ اپنے معاف کروائیں گے۔ ہاں، اگر کوئی مریض ہے، لاچار ہے، معذور ہے، تو اس کو اجازت ہے کہ وہ کسی کو وکیل مقرر کر دے، ورنہ بہنیں بھی اپنی کنکریاں ماریں گی اور حاجی صاحبان بھی اپنی کنکریاں ماریں گے۔ کنکریاں مار لیں، اب حج کا تیسرا واجب دم شکر، قربانی، حج کی قربانی، اس کا ٹوکن آپ کو مل گیا ہوگا۔ کوشش کیجئے کہ اس میں 2-3 گھنٹے اور وقت دے دیجئے، جو وقت اس پہ لکھا ہے اس میں 2-3 گھنٹے اور دے دیجئے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ نے حج کا چوتھا واجب ادا کرنا ہے، حلق یا تقصیر کروانی ہے۔ عمرے کا کون سا واجب تھا یہ؟ جی، دوسرا واجب۔ اور یہ حج کا کون سا واجب ہے؟
چوتھا واجب ہے، آپ نے حلق کروا لیا، تقصیر کروا لی، احرام کی پابندیاں ختم ہو گئی، آپ یہ چادریں اتار دیجئے، وہاں پر مسجد خیف میں چلے جائیے، نہا کر آپ شلوار قمیض پہن لیجئے۔ اگر شلوار قمیض میسر نہیں ہے تو اگر یہ 2 چادریں بھی باندھی ہوئی ہیں تو اب اس کی پابندیاں ختم ہو گئی، اب یہ ایک لباس کے طور پر آپ نے پہنا ہوا ہے۔ اب یہاں پر بھی وہی مسئلہ ہے کہ یہ حلق اور تقصیر، پہلے تو تھا نا 25 ریال اور اب آگے حاجی صاحب، اب جناب آپ کا گریڈ بڑھ گیا نا، اب حاجی صاحب ہو گئے ہیں، تو اب جناب یہ ٹنڈ ہوگی 70 ریال کی، 80 ریال کی۔ تو اس لیے وہی مسئلہ کہ وہ وقت آ گیا تو اب حاجی ایک دوسرے کی ٹنڈ کر سکتا ہے۔ بہنوں کو موقع دے تو یہ بھی تیار ہے، بہنیں کریں گی، وہ بھی ہاتھ کھڑا کر رہی ہیں، انشاءاللہ کریں گی، ٹنڈ کریں گی آپ کی، تو ان کو بھی موقع دے سکتے ہیں، آپ کی ٹنڈ ہو جائے گی، آپ کا یہ واجب ادا ہو گیا، احرام کی پابندیاں ختم ہو گئیں۔ حاجیوں آج آپ نے تھکنا نہیں ہے، یہ جو 10 ذی الحج ہے نا، یہ بڑا برکت والا دن ہے۔ آج آپ نے حج کا تیسرا فرض ادا کر لیں تو برکتیں ہی برکتیں ہیں، وہ ہے طواف الزیارہ۔ جمرات سے 5 کلومیٹر پر مسجد حرام ہے، آپ پیدل بھی جا سکتے ہیں، سرنگیں بنی ہوئی ہیں، چھتا بازار ہے، وہاں شرطیں موجود ہیں، آپ پہ ٹھنڈا پانی ڈال رہے ہیں جناب، آپ چلتے جائیے۔ حج کا تیسرا فرض ہے طواف الزیارہ۔ اس کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ اس کا وقت ہے 12 ذی الحج کی مغرب تک، لیکن 10 کو کر لینا یہ افضل ہے۔ 10 کو کر لینا کیا ہے جی؟ افضل ہے۔ اور اس کی اہمیت یہ ہے کہ اگر کسی مرد نے طواف الزیارہ نہیں کیا تو اس پر عورت حلال نہیں ہوگی۔ اگر کسی عورت نے طواف الزیارہ نہیں کیا، حج کیا، طواف الزیارہ نہیں کیا تو اس پر مرد حلال نہیں ہوگا۔ اس لیے طواف الزیارہ کرنا یہ حج کا تیسرا فرض ہے، اس کے بغیر حج نامکمل ہے۔ آج مسجد حرام میں اتنا رش ہے کہ ہر منزل پر طواف ہو رہا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ مسجد حرام بیت اللہ کا طواف کر رہی ہے۔ بھرے ہوئے ہیں لوگ، طواف مطاف بھرا ہوا ہے، ہر بلڈنگ بھری ہوئی ہے اور ہر بندہ طواف کر رہا ہے۔ یہ طواف الزیارہ ہے۔ آپ نے طواف الزیارہ کر، اچھا اس میں 10 ذی الحج تھا، آپ گئے، شام ہو گئی، رات ہو گئی، پریشان نہ ہو، تسلی سے طواف الزیارہ کیجیے۔ ساری رات بھی آپ کو لگ جائے نا یہ 10 ذی الحج کی، تو آپ یہ فرض ادا کیجئے۔ آپ نے واپس مینا جانا ہے تو 11 ذی الحج کو صبح جانا ہے، کوئی پریشان نہ ہو، تسلی کے ساتھ طواف الزیارہ کیجئے۔ اور حج کی صحیح، یہ حج کا 5واں واجب ہے۔ یہ عمرے کا کون سا واجب تھا؟ پہلا واجب تھا۔ اور حج کا کون سا واجب ہے؟ 5واں واجب ہے۔ آپ نے یہ 5واں واجب ادا کیا، حج کی صحیح کر لیجئے۔ آج آپ نے یہ جو حج کی صحیح کی ہے، یہ آپ نے سادہ کپڑوں میں کرنی ہے۔ یہ جو آپ نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور یہ پورے سال کی واحد صحیح ہے کہ جو کپڑوں میں ہو رہی ہے، ورنہ جو عمرے کی صحیح ہے وہ احرام کی حالت میں ہوتی ہے۔ آپ نے صحیح کر لی، 10 ذی الحج کا دن مکمل ہوا، آپ اب مینا، بھلے رات ہو جائے، 11 ذی الحج کا دن نکل آئے، آپ واپس مینا اپنے خیمے میں آ جائیں۔ ہمارے حاجی یہاں پر کچھ سستی کرتے ہیں کہ وہ اپنی بلڈنگ پر چلے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ اے سی میں سونے کے دن بہت ہیں، اپنے بیڈ پہ سونے کے دن بہت ہیں، لیکن مینا کے دن شاید پھر کبھی نصیب نہ ہو۔ اس لیے واپس مینا اپنے خیمے میں جائیں اور وہاں جا کر آرام کریں۔ مینا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیمہ مسجد خیف کے قریب تھا۔ یہ جمرات کے بالکل ساتھ مسجد خیف، اس کے اوپر بہت بڑا بورڈ لگا ہوا ہے، اور ایک کتاب میں لکھا ہے کہ 70 نبیوں کی قبریں مسجد خیف میں موجود ہیں۔ تو اس لیے آپ اس کی بھی زیارت کیجئے۔ 11 ذی الحج، حج کا 4تھا دن شروع ہو گیا۔ آج آپ نے صرف ایک کام کرنا ہے، ظہر کی نماز کے بعد تینوں شیطانوں کی رمی کرنی ہے۔ ظہر کی نماز کا وقت شروع ہوا، آپ جمرات پر جائیں گے، سب سے پہلے آئے گا چھوٹا شیطان، آج اس کی باری ہے۔ اس کو 7 کنکریاں ماریں گے جس طرح کل بڑے شیطان کو ماری تھی۔
7 کنکریاں ماریں گے اور دعا مانگیں گے. اور کیا مانگیں گے؟ دعا مانگیں گے. پھر آگے جائیں گے تو درمیانہ شیطان آئے گا, اس کو 7 کنکریاں ماریں گے اور دعا مانگیں گے. پھر آئے گا بڑا شیطان جس کی کل بھی مرمت کی تھی, اس کو 7 کنکریاں ماریں گے اور دعا نہیں مانگیں گے. یہ کلیہ یاد رکھیے کہ جس رمی کے بعد رمی ہے, یعنی شیطان کو کنکریاں مار لیں, اب پھر شیطان کو کنکریاں مارنی ہے تو دعا مانگیں گے. اور اگر شیطان کو کنکریاں ماری اور اب کوئی کنکریاں نہیں مارنی تو دعا نہیں مانگیں گے. اچھا, دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ کس کس کو آتا ہے دعا مانگنے کا طریقہ؟ کیسے ہاتھ کھڑا کرتے ہیں؟ یہاں پر جو دعا مانگتے کس طرح دعا مانگتے ہیں صاحب؟ اس طرح. بہنیں کس طرح دعا مانگتی ہیں؟ اس طرح. لیکن جب رمی جمار کیا, شیطان کو کنکریاں ماری, تو اب دعا مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ کعبے کی طرف اس طرح ہاتھ کر کے دعا مانگیں گے. یہ سنت مبارکہ ہے. ٹھیک, کعبے کی طرف اس طرح ہاتھ کر کے جس طرح استلام کرتے ہیں. آپ نے دعا مانگ لی, چھوٹے شیطان کو کنکریاں ماری, دعا مانگی. درمیانے شیطان کو کنکریاں ماری, دعا مانگی. بڑے شیطان کو کنکریاں ماری, دعا مانگی. آپ واپس اپنے خیمے میں تشریف لے آئیے. آج کے دن کا کام ختم ہو گیا. رات کو مینا میں قیام کرنا یہ سنت مبارکہ ہے. حج کا 5واں دن 12 ذی الحج شروع ہو گیا. ظہر کی نماز پڑھیے, اپنا سامان آج ساتھ لے لیجئے کہ اب آپ نے واپس خیمے میں تشریف نہیں لانی. آج آپ نے تینوں شیطانوں کو کنکریاں مار کر اپنی بلڈنگ پر چلے جانا ہے. اپنا سامان ساتھ لیجئے اور کل کی طرح تینوں شیطانوں کو 7 کنکریاں ایک ایک کر کے, اکٹھی نہیں, ایک ایک کر کے ماریے. 5ویں دن کا کام مکمل ہوا. اب اجازت ہے کہ سورج ڈوبنے سے پہلے مینا کی حدود سے نکل جائیے. آپ کا حج تقریباً مکمل ہو گیا. اگر آپ کو سورج مینا میں ڈوب گیا, مثال کے طور پر آپ کنکریاں مارنے گئے, سامان آپ وہیں پہ چھوڑ گئے خیمے میں, کنکریاں مارنے کے بعد واپس آئے, سامان اٹھایا, اتنی دیر میں مغرب کا وقت ہو گیا, تو اب آپ مینا سے نہیں جا سکتے. اب 13 ذی الحج کی رمی کیجئے. آپ پر 13 ذی الحج کی رمی واجب ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے حج کیے؟ 1. اور اللہ کے رسول نے 13 ذی الحج کی رمی کی. اس لیے کوشش کیجئے, اگر آسانی ہے تو یہ سعادت ہاتھ سے نہ جانے دیجئے. 13 ذی الحج کی بھی رمی کیجئے. اس کا بھی وہی وقت ہے, صبح کے وقت بھی کر سکتے ہیں, مگر افضل وقت وہی ہے کہ ظہر کا وقت شروع ہوا تو رمی کا وقت شروع ہو گیا. اب تینوں شیطانوں کی رمی کیجئے اور اپنی بلڈنگ پر واپس چلے جائیے. مبارک ہو, آپ کا حج تقریباً مکمل ہو گیا. اب ایک واجب باقی رہ گیا, وہ کون سا حجی بتائے گا جی؟ طواف وداع, الوداعی طواف, طواف رخصت. یہ طواف, اس میں وقت کی قید نہیں ہے, تاریخ کی قید نہیں ہے. اس بات کو سمجھیے گا, حاجی صاحب اس پر بھی پریشان ہوتے ہیں. کوشش کیجئے کہ آپ کا آخری کام جب آپ کعبے سے واپس آئیں تو وہ طواف ہو. وہ کیا ہو؟ آخری عبادت کیا ہو مکے کی؟ طواف. آپ اس سے پہلے, مثال کے طور پر آپ کی فلائٹ کو بھی 10 دن پڑے ہیں, 5 دن پڑے ہیں, آپ چاہتے ہیں یار یہ میرا واجب ادا ہو جائے, میرا حج تو مکمل ہو جائے, تو آپ ایک طواف کر لیں, آپ کا واجب مکمل ہو گیا, آپ کا حج مکمل ہو گیا. اب آپ وہاں پر نمازیں بھی پڑھ سکتے ہیں, عمرے بھی کر سکتے ہیں, طواف بھی کر سکتے ہیں, لیکن کوشش کیجئے کہ جس دن آپ کی جدائی ہو, مکے سے واپس آ رہے ہوں, تو اس دن الوداعی طواف ایک مرتبہ دوبارہ کر لیجئے کہ پھر پتہ نہیں یہ طواف نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. الحمدللہ ہمارا یہ حج مکمل ہو گیا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حج ہمارے لیے آسان کرے اور ہماری طرف سے قبول فرمائے. یہ میرا واٹس اپ نمبر ہے, آپ یہ بھی نوٹ فرما لیجئے.